حافظ بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے بھی، یہ بھی اسی طرح کے اولیاء ہیں، شامل ہیں، اسی کیٹیگریز میں ہے۔ تو غوث الثقلین جو ہے گو آپ مادرزاد ولی ہیں پیدائشی، لیکن آپ نے محنت بہت کی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، دینی تعلیم بھی حاصل کی، روحانی منزلیں بھی حاصل کی، یہ ساری منازل طے کر کے پھر غوث کے درجے میں پہنچے، پھر غوث الثقلین بنے ہیں۔ ایسے اپنے آپ نہیں بن گئے۔ بغداد کے جامعہ میں جا کر، جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر تعلیم ساری حاصل کی، اور یہ ساری کرنے کے بعد پھر بھی آپ اتنی تعلیم کے بعد بھی آج ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اردو کی کتابیں یاد کر کے پڑھ کے خطیب بن جاتے ہیں۔ آج کل تو وہ موبائلوں میں جناب تقریریں سن کے جناب خطیب اعظم بن جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ساری تعلیمیں، تمام علوم حاصل کرنے کے بعد، علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم بیان ہے، علم کلام ہے، علم معانی، سارے علم حاصل کر کے بھی تبلیغ ابھی نہیں کر رہے، تبلیغ دین نہیں کر رہے، خاموش رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بس تبلیغ نہیں کرتے۔ تو رات کو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لایا کہ اب بیٹا عبد القادر اتنا تعلیم حاصل کر لیا، اب لوگوں کو تبلیغ کرو۔ عرض کی حضور بس میرا دل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں پڑتی میں لوگوں کو تبلیغ کروں۔ تو میرے آقا نے آپ کے منہ میں ایک لعاب دہن ڈالا، اور وہ شرینیت انہوں نے خواب میں بھی دیکھی، شرینیت ہے، اور جب اٹھتے ہیں اس وقت ان کا میٹھا میٹھا منہ ہے، خوشبودار منہ ہے۔ اگلے دن ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر ایسی تبلیغ کی کہ ہزاروں لاکھوں کی دنیا آپ کے اجتماع میں ہوتی تھی۔ آج ہمارے دور دور تک سپیکر لگے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں ان کا کیا ہوتا تھا، ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس وقت اولیاء ہے، لاکھوں کی تعداد میں مریدین ہے، اور دور دور تک دنیا ہے۔ سپیکر کا سسٹم نہیں ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، دور دور تک دنیا ہے، لیکن آخری بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ غوث پاک میرے پاس بیٹھ کے خطاب کر رہا ہے۔ آواز آخر تک جا رہی ہے، چاروں طرف جا رہی ہے، یہ ان کا عجیب کرامت ہے۔ تو یہ ولایت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، علوم دینیہ بھی ہے۔ یہ ان پڑھ ولی جیسے باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ باجو علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ علم کے بغیر فقیری کیا؟ آج کل صاحبزادے کے صاحبزادے بنتے جا رہے ہیں، پیر بنتے ہیں، نہ انہوں نے دینی علم حاصل کیا، نہ کسی کو نماز کے مسئلے بتاتے ہیں، نہ کوئی روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ پاکی پلیتی، کسی چیز کے مسائل جانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے صاحب پیروں کا صاحبزادہ ان کے صاحبزادہ لہذا۔ لیکن یہ ایسا پہلے نہیں تھا، پہلے اولیاء کے آگے بیٹے بھی پڑھ کر، دینی علوم پڑھ کر پھر یہ علم روحانی ان کو ملتا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ جناب بنو کہتے جی بابا جی آئے بیٹھے صبح دے، نہ انہوں نے زور پڑھی، نہ اثر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، پیر صاحب پر بیٹھے تسبیح کھڑکا رہے ہیں، کھانا لنگر پانی مرغے چرگے کھا رہے ہیں۔ تو بابا جی مریدین اتنے بات عقیدہ، ان سے پوچھا جی بابا سارا دن ادھر بیٹھے شام تک نماز نہیں پڑھی؟ نہیں بابا ساڈا مکے نماز پڑھو، ساڈا بابا مکے مدینے نماز پڑھتا ہے۔ ہاں جی، وہی ایک باری بیٹھا انہوں نے کہا جی ادھر سارا دن لنگر پانی بڑے کھلے مجھے کھلائے ہیں، ہاتھ میں سوٹی ڈانگ پڑی، انہوں نے کہا شو کر کے ایسے ڈانگ ماری جناب۔ مریدین سارے حیران ہوئے، حضور کی ہوئے؟ بی بی بھی انہوں نے جی خدمت کر سی، بابا کی ہوا؟ کہتے کعبے کتا واڑ رہے تھے، میں انہوں نے ذرا دوڑایا، یعنی اتنے بیٹھیا کعبے کتے نوں دوڑا رہے سی۔ اچھا، اس نے جناب بابے کی فرمائش پر سیویاں پکائی، اور پلیٹ کے نیچے جو ہے وہ پلیٹ پر جو ہے شکر رکھی، اوپر سیویاں رکھی، اور بابے کے آگے رکھا۔ بابا جی نام بنائیں کہہ کے چکھیاں پھکیاں، انہوں نے کہا شرم کرو، کی ہوگا؟ سیویاں تو اجیاں بنا لی، تو اسے میٹھا بھی ڈالنا چاہیے تھا۔ مائی نے ڈانگ ہوئی پڑی، انہیں چل دو چار ماری، انہیں کہ تینوں سیویاں دے تھلے شکر نظر نہیں آ رہی، اسے تین پتہ نہیں۔ آج کل کچھ اس طرح کے بھی، لیکن جو اصل ولی ہوتا ہے وہ سارے علوم بھی حاصل کرتا ہے، معرفت بھی ہوتی ہے، طریقت بھی ہوتی ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، پھر جا کر ان منزلوں پہ پہ کے مرید کرتے ہیں۔ مرید ایسے نہیں ہوتے، آج کل لوگ اس لیے ہمیں جو ہے وہ تانے دیتے ہیں، یہ تمہارا وہ فلانا ایسا بابا، فلانا یہ بابا، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں، بابے وہی ہیں جو میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی اوپر فضا کے اندر اڑتا ہوا آ رہا ہے، کوئی بندہ فضا میں اڑ رہا ہے،
پانی پہ تیر رہا ہے، اس کو ولی نہ سمجھو اگر وہ میری سنت کا تارک ہے۔ اگر میری سنت چھوڑی ہوئی اس نے، سنت کا تارک ہے تو اس کو ولی نہ سمجھو۔ اگر سنت کا تارک ہے تو وہ ولی نہیں ہے، تو جو فرضوں کا تارک ہے وہ ولی کہاں بن جائے؟ ایسے ہی لوگوں نے یہ پکھانڈ بنا لیا، آمدنی کے ذریعے شریعہ بنا لیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر و فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آسمان پر ایک بادل سا بنتا ہے اور اوپر سے وہ پھٹتا ہے، اندر سے روشنی نکلتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، ہم نے آپ کی نمازیں روزے سب کچھ قبول کر لیے ہیں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آواز ہے، آپ نے سنی ہے، آواز آ رہی ہے آسمان سے، بادل ہے، پھٹا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے، عبد القادر جیلانی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیری ساری باتیں قبول کر لی ہیں۔ وہ عبد القادر